الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاحرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاد باری تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے. بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. اس سے پیشتر آیا کریمہ میں تمام اولاد آدم کو دعوت حق ارشاد فرمائی گئی اور فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا. یہاں جہاں دعوت حق ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اس پیشتر آیا کریمہ میں یا جو آج تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، اس میں یہاں شان ربوبیت ارشاد فرمائی گئی. اور اس شان ربوبیت کے ارشاد میں ایک بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ مخلوق محتاج ہے اور خالق بے نیاز بھی ہے، اور رب بھی یہ اسی کی شان ہے کہ ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرما رہا ہے. جسے جہاں پیدا فرمایا اور اس کا جہاں تک کا پہنچنا ہے اس تک اس کے پہنچنے کا ذرہ ذرہ لمحہ لمحہ اللہ کریم کا محتاج. اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. جہاں جب بھی ادیان باطلہ کا موقف سننا جائے اس میں نہ کوئی ربط ہوتا ہے، اور اس موقف کو انسان ظاہری پہلو سے جو سمجھنا ہے اس سے بھی قاصر رہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا اور کلہاڑا بڑے بت کے ساتھ رکھا کہ یہ دیکھو اس نے کلہاڑا لٹکا رکھا ہے، اس نے باقی بتوں کو جو اس سے چھوٹے تھے اس نے مارا ہوگا، تو وہاں جو ان کی قوم اور ان کے مابین جو سوال و جواب ہے اس میں جب آپ علیہ السلام پر اعتراض کیا گیا تو آپ نے جواباً جو ارشاد فرمایا کہ اس بڑے سے پوچھو. کلہاڑا بھی وہیں، وہ بڑا بھی سلامت، کوئی اور تھا نہیں سوائے بتوں کے، اور باقی بت جو ہیں وہ سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، کاٹ ڈالے گئے ہیں اور اسی کلہاڑے سے. تو انہوں نے کہا آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. اب جو انسان جس بت کو اپنے ہاتھ سے تراش رہا ہے، اب جس کا وجود جو احتیاج لینے جا رہا ہے اس کا بھی محتاج ہے، تو پھر کیسی عقل ماری گئی کہ اس سے اپنی ضروریات جو ہیں وہ منسوخ کی جا رہی. نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ سنا سکتے ہیں، نہ وہ خود ہل سکتے ہیں، نہ کسی درجے کے ہلنے میں یعنی ضرورت کے ہر پہلو میں کوئی مداوع ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہی نظریات جو دنیا کی کامیابیوں کی طرف بولے جاتے ہیں، اگر انہیں دیکھا جائے تو کون ہے جو اس دنیا کی بلندی کو لے کر بیٹھا ہوا ہے؟ پھر وہ باتیں جو اپنی حیات سے پہلے کی ہیں، جہاں جہاں وہ تحقیق کی ہے، چاہے وہ انسان کو بندر کے اولاد تک لے گئے ہیں،
تو جتنی تحقیق کرتے ہیں اپنی کہی گئی بات کو خود ہی رد کرتے رہتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان کلام ذاتی کا ماننا، بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، اتباع، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو جی مسلمان ہیں، اپنے عقیدے کی پیروی میں، اس کی محبت میں، اس کو غالب آنا جو ہے ان کی چاہت ہے، یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں، یہ اعتراض کیا جا سکتا ہوتا ہے۔ لیکن ادیان باطلہ کا جو پہلو بھی اٹھا لیں وہ مستحکم نہیں ہے۔ دین اسلام کا کوئی پہلو، کوئی اصول اٹھا کر دیکھ لیں وہ مستحکم، اس پر موقع کا نتیجہ ہو یا تاریخ کا حوالہ لیا جائے، وہ شہادت دیتے ہیں عین صحیح انداز جو ہے، چاہے وہ عبادات کا پہلو ہو اور چاہے وہ معاملات یعنی ظاہری دنیا کے حالات سے متعلق باتیں ہوں، سمجھ آتی ہے کہ اس میں ایک استحکام ہے۔ آج جتنی جدت ہے اور اس نے جو گلوبلائزیشن دی ہے، ایک دور دراز آبادی کا رہنے والا جو ہے اسے بھی دنیا کی ہر خبر جو ہے اس کی اطلاع ہے۔ اس سارے نظم و نسق میں آپ دنیا کے وہ اصول اور وہ قوانین جس سے انسان کو بحیثیت انسان عمومی فائدہ مل رہا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہیں، ان اصول و ضوابط کو جمع کریں، چاہے وہ اصول کسی نے غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، انہیں جمع کریں۔ ان سارے اصول و ضوابط، ان سارے قوانین کا وجود اگر ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر ہو یا پہلے ہو، بہت بڑی شہادت۔ اب جو دین اسلام کے اصول عقیدے سے متعلق، حکم جو عقائد سے متعلق، عبادات سے متعلق، یعنی شعبہ ایمانیات، اس کے ساتھ وہ اصول جو دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے، جو معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے ہیں، جو بام تعلقات کے ہیں، اگر وہ حقائق کوئی نہیں مانتا جن کا تعلق نور ایمان سے ہے، لیکن وہ ظاہری پہلو مانتا ہے یا اختیار کرتا ہے، تو جو استفادہ ظاہری حصوں میں ظاہری بہترین عمل سے حاصل ہو سکتا ہے وہ اس نہ ماننے والے کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ مثال بھی دنیا میں آج بھی موجود ہے، دنیا کے معاشروں کا تجزیہ کر کے دیکھ لیا جائے۔ اور جب یہاں اللہ کریم نے عبادت کا حکم فرمایا کہ تو تھا نہیں، تجھے اس نے پیدا فرمایا، پھر شان ربوت کا اظہار ضروریات زندگی کے مختلف پہلوؤں تک ہمیں ارشاد فرمایا گیا۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فرش بچھی ہوئی، تو فراشن بچھی ہوئی، چونکہ زمین ایسی ہے جیسے کوئی شے بچھی ہو اور اسے استعمال کیا جا رہا ہو، لیکن جہاں بچھونے کی بات آتی ہے معزز سامعین کرام، اس میں دوامی کیفیت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں سفر پر ہوتے ہیں، کہیں آ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی بچھونا بچھاتے ہیں تو اس میں دوامی کیفیت نہیں سمجھ آتی، چونکہ جو ہی وہ ضرورت پوری ہوگی وہ لپیٹ دیا جائے گا۔ دوسرا، اس بچھونے کے ساتھ جو شے منسلک ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ضروریات زندگی جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں اس بچھونے پر۔ ایک مسافر ہے، اس نے سفر میں بچھونا بچھایا تو جو خورد و نوش کا سامان ہے وہ بھی اسی پر لگائے گا، بستر بھی وہیں لگے گا،
یعنی ضرورت جو اس کی ہے وہاں سے وہ پوری کرے گا، اس جگہ پر وہ اسے میسر آئے گی، وہ خود ہی چاہے رکھ رہا ہو۔ لیکن اسی کو جب ہم دنیا کے حالات پر لیں گے کہ اللہ کریم نے یہ ایک بچھونا جو ہے وہ بچھا دیا ہے مخلوق کے لیے، تو لا محالہ پھر اس مسافر کے وہ جو آرام کا سامان ہے، وہ جو ضروریات زندگی کی تکمیل ہے، وہ بھی اسے بہم یہاں میسر آ رہی۔ لیکن اگر کوئی اس گمان میں پڑ جائے کہ یہی میری منزل ہے، تو بچھونا کہاں منزل ہوا کرتا ہے معزز سامعین کرام۔ تو اور یہ بچھونا رب کائنات نے بچھایا ہے، اس کی انفرادیت، اس کی خوبصورتی، اس کی باریکیاں، کوئی اور اس جیسا بچھونا بچھا نہیں سکتا۔ والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ اور جگہ آتا ہے قرآن کریم میں کہ آسمان ایسا جسے ایسی چھت جیسے کوئی ستون نہیں ہے، ایسا معلق ہے کہ اپنی جگہ پر سے ہل نہیں رہا، کوئی اسے ستون سہارا نہیں دے رہا۔ یہ بھی اظہار ہے شان قدرت کا، اللہ کریم کیسے قادر ہیں، ایسا بچھونا پیدا فرمایا کہ جو تخلیق میں مٹی کی صورت میں وجود کی آمیزش کا حصہ، پھر وہیں سے خوراک جو اس کی ضرورت ہے زندگی کی، چاہے وہ کھانے سے متعلق ہے چاہے وہ پینے سے متعلق ہے، اسے نصیب ہو رہی ہے۔ پھر اسی زمین پر جس کا حصہ اس کے خمیر کا، اس کے وجود کا حصہ، اسی پر وہ چل رہا ہے، اسی کے سینے پر چل رہا ہے۔ اس چلنے میں بھی رب کائنات نے فرمایا کہ اس پر اکڑ کر نہ چلو۔ پھر یہی زمین ہے جو اسی وجود کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہے اور تعفن نہیں پھیلتا۔ ہم تو اپنی نزاکت میں باتیں کرتے ہیں نا کہ میں ہوں، میں جیسا ہوں، ایسا کوئی نہیں۔ تو یہ چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے، وجود میں تعفن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیٹھ نہیں کوئی سکتا، دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ اس لمحے یہ زمین اسے آغوش لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر، وجود میں مٹی، اس کی خوراک اسی مٹی سے، اسی زمین سے، اسی بچھونے سے رب کائنات اسے عطا فرما رہے ہیں۔ اسی پر چل رہا ہے، اسی میں رہ رہا ہے، اسی پر بسیرے بنا رہا ہے۔ کیسی نرم ہے کہ اسے کھودنا شروع کرو تو کھودتے چلے جاؤ، اس پر تعمیر کرو، سینکڑوں منازل کی عمارت، بڑے بڑے قلعے تعمیر کرو، یہ اٹھائے کھڑی ہے۔ کیسا نظام حیات ہے کہ کہاں کتنا، کیسا پانی، کون سا کڑوا ہے اور کون سا میٹھا ہے۔ جیسے زمین کے وجود پر دریا اور سمندر ایک نظام حیات ہے، اسی طرح جیسے وجود میں نس ہوتی ہے، اسی طرح اس کے اندر ایسے آپ پہاڑی علاقے کو دیکھیں، پانی کی صورت ایسی ہے جیسے وجود میں نس ہوتی ہے، رگیں ہوتی ہیں، ایک نظام ہے۔ اور ایسا نظام ہے، ہر ایک کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، نہ وہ کم ہو رہا ہے نہ وہ زائد ہو رہا ہے۔ اگر یہی زمین کم ہونا شروع ہو جائے تو زندگی محال ہو گئی تھی۔ اور جو کچھ بچ رہا ہے وہ کوڑا کرکٹ ہی کی صورت میں بھلے ہو، اور اگر وہ وجود بڑھنا شروع ہو تو بھی زندگی محال ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک گھاس کے پھوٹنے تک کی مثال دی ہے، کس پر غور کرو۔ آسمان کی وسعتوں تک کی مثالیں ہیں، لیکن ایک گھاس کا پھوٹنا، اس ایک تنکے کا واپس خاک ہو جانا، سارے میں ایک حیات
حیاتی عمل اور پیدائشی عمل اور پھر واپس فنا، ایک پورا فلسفہ حیات ایک دن کا بیان کر جاتا ہے. یہی اسی زمین پر ہے. آسمان کی بات آئی، والسماء بناء، تو آسمان ایسی چھت ہے معزز سامعین کرام جسے کسی نے سہارا نہیں دے رکھا. اور آسمان دنیا کو اللہ کریم نے ستاروں سے ایسا سجا دیا ہے کہ کوئی اندھیری رات ہو اور ایسی جگہ ہو جہاں سے دیکھنا جو ہے وہ سہل اور آسان اور صاف ہو، تو بندہ ساری رات دیکھتا رہے، اسی میں محو رہتا ہے. اسی ستاروں کی جو چمک ہے، انہی میں جو سیاروں کا چلنا ہے. ایسی خوبصورتی ہے، ایسی ٹھنڈک ہے، ایسی رات ہے. کہاں ستارے ہیں، کتنے وہاں تو جب فاصلے کی بات آتی ہے تو وقت کے ساتھ ہم تو جب گنتے ہیں نا تو زمین کو فٹوں کے ساتھ، پھر میٹر کے ساتھ، اسی طرح کلومیٹر یا اس حوالے سے بات ہوتی ہے، مائل کے حوالے سے بات ہوتی ہے. لیکن جب بات ان وسعتوں کی آتی ہے تو پھر یہ پیمانے نہیں کام کرتے. پھر وہاں پیمانے وقت کے ہوتے ہیں کہ اگر روشنی اتنا وقت چلے تو اس فاصلے کی پیمائش اس طرح. تو جہاں ہمارے عمومی پیمانے ختم ہو گئے ہیں، اتنی مسافتوں پر ستارے چمک رہے ہیں، اور ان کا چمکنا اس باسی کو دنیا میں، اس زمین پر، اس مٹی پر بیٹھا اور لیٹا انہیں دیکھ رہا ہے، اسے راحت پہنچا رہے ہیں. یہ ایسا نمونہ ہے تخلیق کا کہ اللہ جل شانہ کے سوا، مالک کل کائنات کے سوا اور اس کا کوئی دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ ہی مضحکہ خیز ہے، ممکن ہی نہیں. لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا اور آسمان سے پانی برسا. اب اس پانی کا برسنا آپ دیکھیں، فَأَحْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے. نظام قدرت میں ایک مسلسل اور متصل عمل ہوتا ہے. اب بادل کا اٹھنا، آگے پھر بارش تک، پھر بارش پر بس نہیں ہوتی. بارش جب برستی ہے تو پھر اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، جو اس سے آگے مسلسل عمل کی صورت میں آپ دیکھیں تو وہ رویدگی ہے جو زمین میں پیدا ہوتی ہے. اب وہ پانی جو زمین پر بہہ رہا ہے، اس سے کتنے فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں، اور وہ پانی جو زمین کے سینے میں سنچ گیا ہے، جذب ہو گیا ہے، اس سے کتنے فوائد حاصل ہو رہے ہیں کہ وہ زمین کی رویدگی سے لے کر زیر زمین جو سطح آب ہے اس کی بلندی تک کتنے پہلو ہیں. ان اندازوں سے وہ انسان کو فائدہ دے رہا ہے، اس مخلوق کی زندگی کا سبب ہو رہا ہے. اور پانی جو ہے یہ حیات کا سبب ہے. بس ایک خواہشات نفسانی کی بھی اللہ معاف فرمائے. تو اسی طرح انسان مختلف سوچیں، مختلف باتیں بناتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آب حیات مل جائے تو یہ زندگی جو ہے اس کی صورت دوامی ہو جائے. اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کریم نے پانی کے قطرے قطرے میں حیات سمو دی ہے. بغور جائزہ لو، وہ جو تم متلاشی ہو آب حیات کے، ڈھونڈ رہے ہو اور تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ایک ایک بوند میں رب کائنات نے حیات رکھی ہے. ساری مخلوق کی جو حیات ہے اس کا سبب کیسا پانی.
پھر دوسرا پہلو جو یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ کوئی عمل جو ہے اس کا جو نتیجہ یہ ایک متصل حصہ ہے، یعنی بارش برسی، اس سے مزید آگے جو عوامل ہیں وہ جاری ہو گئے۔ پھر فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ کریم نے پیدا فرمائے، اور اسی زمین نے جس پر ہم بس رہے ہیں اسی سے ہمیں اللہ کریم نے بے شمار انداز سے کتنی قسم کی اجناس ہیں، پھل ہیں، کتنی انواع و اقسام ہیں، اس نے ہمیں وہ رزق کی صورت میں عطا فرمائے۔ پھر ایک بات کہ متصل یعنی کوئی عمل اس کا نتیجہ، اس کو یہاں ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ بارش برسی، اس برسنے سے زمین میں رویدگی پیدا ہوئی، نتیجتاً ہمیں رزق نصیب ہوا، اور صرف رزق نصیب نہیں ہوا، کتنے قسم کے ذائقے ہیں، کس کو کون سا پسند ہے، کس کے وجود کے لیے کون سا پھل اور کون سا جو جنس ہے وہ بہتر ہے، اللہ کریم نے کتنی اقسام دے دی۔ پھر عمل بد جو اختیار کیا جائے گا، لیکن ہر عمل کا ایک نتیجہ یہ بھی سمجھ آ رہا کہ بارش برسی اس کا نتیجہ، اسی طرح کوئی عمل حدود سے باہر ہوگا، حد کے اندر نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ بھی پھر ایسے ہوگا، وہ بھی تکلیف دہ ہوگا۔ جب کہیں ایسی صورت جیسے اب دیکھیں نا، طوفان نوح میں بھی تو پانی برسا، وہی شے جو حیات کا سبب ہے وہ موت کا سبب ہوگا۔ وہ جو ایک پیمانہ مساوات کا اللہ کریم نے عطا فرمایا، وہ بڑی بنیاد ہے زندگی کی خوبصورتی میں۔ انہوں نے عمل بد کیا، اختیار کیا، اللہ اور اس کے حبیب کے مقابل آئے اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یا اللہ میں نے انہیں ہر طرح سے فتح کر دی ہے، سرگوشیوں تک تو آپ نے انہیں دعوت دی، ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش، ہر بار وہ مقابل آئے، تو وہی پانی، وہی بارش جو آب حیات ہے وہ موت کا سبب ہو۔ تو اس سارے نظام میں جو کچھ میرے پاس ہے، جہاں میں اسے صرف کر رہا ہوں، وہ بات عقل و دانش کی ہو، وہ بات سمع و بصر کی ہو، وہ بات قوت گوائی کی ہو، وجودی طاقت کی بات ہو، پھر مصارف کیسے ہیں ایسے نتیجے مرتب ہوں۔ اب اللہ کریم نے رزق عطا فرمایا اور نصیب ہوا، اس کے بعد الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، مالک کل کائنات، تیرا مشکور ہوں، ممنون ہوں، تو نے یہ کچھ عطا فرما، استعمال بھی کیا، استفادہ بھی ہوا، شکر ادا کیا، اس سے اللہ راضی ہوا، اجر اور ثواب بھی نصیب ہوا، آخرت کی تعمیر۔ دیکھو نا کتنے نتیجے منسلک ہوتے ہیں ایسے۔ انواع و اقسام کے مختلف حل اس نے پیدا فرمایا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ عمومی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مانتے ہوئے بھی ہمارے جو اعمال ہیں یا اظہار ہیں وہ نہ ماننے والوں جیسے، اور جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو کتنی بڑی بڑی تسبیح ہم جمع کرتے ہیں، جانماز سے ہم اٹھ نہیں رہے ہوتے،
عقوبت خانوں میں ہمیں تلاوت قرآن یاد آتی ہے، حفظ یاد آتا ہے، اور جب فرصت ملتی ہے اپنی زندگیوں میں آتے ہیں تو پھر ان موضوعات کو سوچنا بھی محال نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے! تو انتم تعلمون، ایسا نہیں ہے کہ کوئی حق پہچانتا نہیں ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے ایسے دوڑ رہا ہے کہ وہ دھول جھونک رہا ہے اپنی بینائی میں، اپنی آنکھوں میں، اور بصیرت کا اندھا بصارت ہو تو بھی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ حقیقی دیکھنا نور ایمان سے ہے، اس کا تعلق حیات قلبی سے ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ اس موضوع کو لے کر اس پر زندگی کا بسر کرنا کہ احکامات ظاہری کے ساتھ کیفیات قلبی تک کی رسائی، اس موضوع پر اور بات ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے، اہمیت کے حوالے سے بحث ہو سکتی ہے، محنت کے حوالے سے بحث ہو سکتی ہے، حصول اور ذرائع بے شمار پہلو، لیکن تصدیقم بالقلب جو ہے یہ بنیاد ہے، نور ایمان بنیاد ہے دیکھنے کی۔ کیسے بدبخت، کیسی معطر وہ فضا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود عالی کا شرف نصیب ہوا، اور کیا بدترین وہ مخلوق جنہیں آنکھیں عطا فرمائی رب کائنات نے، جنہیں قلوب عطا فرمائے، اور انہوں نے اس راہ کا انتخاب کیا جو جہنم کو لے جاتی ہے، اور کیسے اندھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز، قرآن کریم فرماتا ہے یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ بحیثیت امتی آج جب بات آئے گی، اختلافات کے حوالے سے بحث آئے گی، اور غیر مسلم کے حوالے سے جب بات آئے گی، تو اصول و ضوابط سارے وہ ہیں۔ ماننے والے کو ضروری ہے کہ اس کا دل تصدیق کرے اس ماننے کے ساتھ، اخروی کامیابی کے ساتھ آمنو اور عمل الصالحات، وہ جو مانا ہے اسے اپنی عملی زندگی تک لے کر آئے، وہاں کی کامیابیوں کا رستہ یہی۔ اور جب فرمایا نا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان فرمایا گیا جہاں کفار ضد اور عناد کر رہے تھے، تو وہاں قرآن کریم فرماتا ہے کہ میرے بھی ان سے پوچھیں زمین و آسمان کا مالک کون ہے، کس نے پیدا فرمایا؟ کہیں گے اللہ نے۔ تو جب ملکیت اس کی خالق وہ، شرکائے کو کر رہے ہو، یہ ملاوٹ کا کو کر رہے ہو، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ خواہشات نفس حق کے مقابل جب بندہ کسی راہ کا انتخاب کرتا ہے تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہ یہ رہا ہوتا ہے، وہ خود متکبر ہوتا ہے، وہ ماننا نہیں چاہتا، منوانا چاہتا ہے، اور ماننے کے لیے بحث حیثیت کی نہیں آتی، منوانے کے لیے پھر بات حیثیت کی بھی آئے گی، پھر اپنی حیثیت کا جائزہ لے لے، منوا لے۔ ایک لنگڑا مچھر جو ہے وہ اس کو اس کی حیثیت جو ہے وہ یاد دلا دیتا ہے کہ تیری کیا حیثیت ہے، تو خدائی کے دعوے کرتا ہے، مخلوق پر جزا و سزا سمجھتے ہوئے اپنے احکام کا نفاذ کرتا ہے۔ ایک مچھر جو ہے اس نے تیری زندگی جو ہے اجیرن کر دی، اور وہیں جوتے کھا کھا کے مر جاتا ہے۔ پھر سمجھ آتی ہے حقائق کی۔
لیکن معزز سامعین کرام، اللہ کریم غفور الرحیم ہے، اس کے حضور عاجزی، کم مائگی، ہم محتاج ہیں، ہم مخلوق ہیں، اور ہمارا اس کی مخلوق ہونا یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ یہ محتاجی اپنے اللہ کی جو محتاجی ہے، یہ تو لفظ کو نہیں ہماری زبان میں جو اس کا اظہار کر سکے۔ اور جب میں یہ کہوں کہ یہ ہمارا فخر ہے، تو شاید فخر اس کیفیت کا بیان کرنا جو ہے یہ اس سے قاصر ہو کہ اپنے اللہ کی محتاجی کتنا بڑا فخر ہے، آبرو کی بات ہے۔ یہاں لفظ جو ہے فخر کی جگہ آبرو، چونکہ محدود الفاظ ہیں اور وسیع المعانی تو یہی زبان ہے جو اللہ کریم نے پسند فرمائی، جس سے یہ شرف نصیب ہوا کہ کلام ذاتی ہم تک پہنچانے کا سبب رب کائنات نے اس عربی زبان کو عطا فرمایا۔ لیکن اس کیفیت ارسال کا اور بندگی کی یہ چاشنی، یقین مانیں کہ یہاں پھر اگر ہم اپنی سوچ کا دخل کریں گے تو پھر ٹھوکر کھائیں گے۔ جب مانا کہ کوئی ہے نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو پھر ویسے ہی مانو محمد رسول اللہ، پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو جہاں جتنا بھٹکتا ہے معزز سامعین کرام، وہ اپنی خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اس سارے بات پر، اس سارے حق پر تجھے پھر اگر گمان ہے، تو اعتراض کرتا ہے کہ افراد نے مل کر لکھا، تو گمان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس نے خود لکھا، کسی سے لکھایا، اور اگر یہ کلام مخلوق کا ہے تو مخلوق ایک بار جو کلام لکھ سکتی ہے دوبارہ بھی تو لکھ سکتی ہے، اور جو حصے بیان فرمائے گئے ان سارے پر اگر تم معترض ہے تو فرمایا، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے خاص پہ نازل فرمائی، سبحان اللہ، کچھ شک ہو تو ایسی تحریر کا ایک ٹکڑا تم بھی بنا لاؤ۔ کتب سابقہ کے حوالے سے مخلوق نے بڑی آمیزش کی، اتنی آمیزش کی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پوری کتاب میں کون سا وہ لفظ ہے جو اپنے اس ربط کے جگہ پر بھی موجود ہو، بھلے وہ نام اللہ ہی ہو، لفظ اللہ ہی، چونکہ اب یہ تو حق ہے، ذات اللہ یہ تو حق ہے، لیکن اس مبارک نام کو بھی کہیں درج کیا گیا ہے تو وہ جہاں نازل فرمایا گیا تھا اس کے مطابق بھی رہا ہے کہ نہیں، کوئی شہادت نہیں۔ وہ حقیقتیں، وہ جو ایمانیات کے پہلو اور اصول و ضوابط ان میں تھے، ان سب اصول و ضوابط کا وہ جو بنیاد تھی عقائد کے حوالے سے، ان سب کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں جمع فرما دیا ہے۔ کتب سابقہ کے جب ایمان کی بات آتی ہے تو جو وہاں بنیاد تھی، آج وہی بنیاد ہمیں قرآن کریم عطا فرما رہا ہے۔ تو جب قرآن کریم کو مانا تو جو بات عقائد کے حوالے سے ہے، وہ جو اللہ کریم نے مخلوق کو پہلے عطا فرمائی وہی آج ہم تک یہاں پہنچ رہی ہے، چونکہ قرآن کریم میں اس حوالے سے بھی بیان ہے کہ وحدانیت باری تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کریم نے وہاں حکم عطا فرمایا، اس طرح ایمان لاؤ۔ تو پھر مخلوق نے اس میں آمیزش کی، جو ذمہ دار تھے انہوں نے اس میں آمیزش کی،
اور سب سے بڑا رزق جو ہے حق کا بیچنا، آگ بھرنی اپنے پیٹوں میں، اس آمیزس نے وہ ساری جو عطا ہے اس میں خواہشات کا جو ہے اندراج کر دیا، دخل کر دیا۔ قرآن کریم کو حفاظت الہیہ حاصل ہے، اور اللہ کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنا لیا ہے۔ یہ حق بھی اسی کا، یہ ذکر بھی اسی کا، یہ کلام بھی اسی کا، اور اس کی حفاظت بھی اس نے اپنے ذمے لی۔ پھر دوسری بات یا پہلو، خطۂ عرب میں یہ جو جیسے آج ہم کہتے ہیں نا جی کہ ادبی انداز سے کسی گفتگو کا پیمانہ کرنا، شعر و شاعری کے حوالے سے بات آئے، تحریر کے حوالے سے بات آئے، کلام کہ کلام کا جو درجہ ہے وہ اعلیٰ ہو، تو خطۂ عرب میں جس نے ساری زندگی کتاب کا منہ نہیں نہ دیکھا، اس کا بھی کہا گیا فکرہ اگر اسے ادب کے پیمانوں پر ماپا جائے نا، بہت بلند۔ مالک نے بات نثر میں کی تو شاید غلام نثر میں کر رہا ہو جواب، اس نے بات مصرے میں کی، دوسرا مصرع شاید غلام بول جائے سوال جواب کی صورت میں۔ تو یہ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ باقی جو ہے وہ عجم ہے، گنگے ہیں، یہ کلام ہی نہیں کر سکتے، چونکہ وہ درجہ جو ہے باقی جگہوں پر نہیں ہے، اس لیے کہا کہ بول تو یہی ہے، کلام تو یہی ہے، زبان تو یہی ہے، باقی عجم ہے۔ تو اگر یہ کسی کو گمان ہے کہ بڑا کوئی لوگ جمع ہو کر اور انہوں نے اپنی ساری جو استعداد ہے اس کی انتہا اور سارا جمع کر کے یہ کلام لکھا ہے، تو اگر مخلوق نے لکھا ہے ایک بار ہے تو پھر بھی تو لکھا جا سکتا ہے۔ اور عجیب بات ہے معزز سامعین کرام کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشرف با اسلام ہونے کے واقعات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ بڑے بڑے ادیب اور شعراء اور بڑا بڑا اعلیٰ کلام لکھنے اور بولنے والوں نے جب کلام ذاتی سنا، جب تلاوت قرآن کریم سنی، تو ان کے دل قلب مچل اٹھے، کہا ایسا کلام مخلوق کا اختیار نہیں ہے، مان اٹھے۔ اور تلاوت قرآن کریم کا سماعت فرمانا، سماعت کا نصیب ہونا نور ایمان کا سبب ہوتا چلا گیا۔ تو اگر یہ اتنی عمومی بات ہے، یہ نون میم جیم جو ہے یہ اگر یہی جوڑنا ہے تو فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تم بھی بنا لاؤ، اتنی عمومی بات ہے تم بھی بنا لو۔ کچھ وقت پہلے بیشتر میں آپ سے عرض کر رہا تھا اصول و ضوابط کے حوالے سے، اسی طرح کلام ذاتی کو اگر آپ دیکھیں کہ صدیاں شہادت دے رہی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، خانوادہ رسول پر ظلم ڈھائے، واقع کربلا تک کی دردناک حادثات اسی خطہ زمین کے سینے پر رونما ہوتے، انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی کہ کلام ذاتی میں آمیزش کی جائے۔ وہ جو سنگ باری کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وجود مبارکوں پر، آپ کی زندگیوں پر جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی کہ کلام ذاتی میں ہی تعریف کر لی جائے۔ کر کوئی نہیں سکتا، ہو نہیں سکتی، زور لگاؤ۔ ہاں، کیسا ظالم اور کیسا بدبخت کہ وہ خون
جس کے بندہ صدقے اور واری جائے اس کی تلوار اس خون کو ریت کی نظر کر رہی ہے. تو ان ظالموں نے، ان کی شیطنت نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی کہ قرآن کریم میں تحریف کی جائے، آمیزش کی جائے، مقابل کلام بنایا جائے. تو جب اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور دوسری طرف بدبختی جو اختیار کر رہے وہ مخلوق ہے، محتاج ہے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، زور لگاؤ، بناؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لاؤ. قدیم عرب میں ایک رواج تھا کہ سفر پر کہیں کسی وادی میں رات رکتے تو بآواز بلند یہاں تک کہا جاتا تھا کہ اس وادی میں جو طاقتور جن ہے یا جنات کا جو ڈیرا ہے یا جو ان کا سردار ہے، ہم اپنے آپ کو اس کی حفاظت میں دیتے ہیں. تو بات جنات کی ہو یا اس بدبخت ابلیس کی ہو، نہ ماننے والوں کی جتنی کوئی جماعت ہے، فرمایا اپنا آپ چھوڑو، یہ عام ہے، جس کو مرضی ہے ساتھ شامل کر لو، اس جیسی ایک صورت تو بنا لو. اب حق کا جہاں یہ ثبوت ہے، یہ دعوت حق کی ایک بھی اس میں بھی باریکی میسر ہے کہ ایسا حق، چونکہ حق تو ایک ہے نا، دو باتیں تو حق نہیں ہو سکتی، ایک بات ہی حق ہو سکتی ہے. تو بات اس حق کا اور اس بیان میں اور اس کی اس شہادت میں کہ دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شان کریمی ہے، یہ اس کا کرم اور احسان ہے مخلوق کی طرف. اسی لیے تو فرمایا گیا نا کہ یہ جو زیادتی کرتے ہیں یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم کو پسند نہیں کسی پر زیادتی کرے. اس انکار کی سوچ سے پہلے ہی جب وہ اس طرف کا رخ کرے، وہ نیت باندھے، تو ہر شے سلب ہو جاتی، زندگی ختم ہو جاتی، فنا ہو جاتی. وہ تو قادر ہے. انکار پر پھر فرما رہا ہے کہ اگر سمجھتے ہو کہ یہ مخلوق کا حصہ ہے کلام، یہ تو تم بھی بنا لاؤ. کوئی ضرورت نہیں اللہ کریم کو کہ مخلوق کو اس درجے تک سمجھاتے ہو. ارشاد فرمائے شان کریمی، اتنا کرم اور احسان. پھر بھی اگر کوئی بدبختی لے کر اس دنیا سے چلا گیا تو کتنا ہی ظلم ہے جو اس نے اپنے اوپر ڈھایا. تو اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں، کوتاہیاں، گناہ معاف فرمائے. ہماری زندگیاں نور ایمان سے ایسی مزین دیں کہ اعمال کی صورت میں اختیار تک ہمیں نصیب ہوں. اللہ کریم میرا اور آپ کا ہم ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.